اگر تم اڑنا چاہتے ہو تو ان تمام چیزوں کو اتار پھینکو جن کے بوجھ تلے تم دبے پڑے ہو۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھے، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائیں۔ یاد رکھیں، بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ اندر کی میں رب کے آگے سرخرو نہیں ہونے دیتی۔ جانتے ہیں بیٹی کا وہ کون سا پہلا حق ہے جو ہم ادا نہیں کرتے؟ اس کی پیدائش پر خوش ہونا۔ الفاظ جھوٹے ہو جاتے ہیں اگر عمل ان کے خلاف ہو۔ جد و جہد جتنی سخت ہوگی، جیت اتنی ہی شاندار ہوگی۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ بیوی کو عزت دینے والے شوہر زن مرید عورت کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ ایسے عظیم ماں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہو۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہے، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکا اور بولا ہوا جھوٹ۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر تقسیم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے۔ کسی بھی انسان کے کردار کا اندازہ اس کی ظاہریت سے نہ کرے، ہو سکتا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو۔ بیٹی والے امیر ہو یا غریب، ان کی عزت رب رکھتا ہے۔ ہزاروں میل کا سفر بس ایک چھوٹے سے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہیں جو رہنے کے قابل ہے۔ پوری دنیا فتح کرنے سے بھی بڑھ کر فتح ہے فجر کی نماز وقت پر ادا کر کے شیطان کے آگے اپنے دن کی پہلی فتح حاصل کرنا، اپنے اللہ کو سجدہ کر کے۔ کسی انسان کے لیے ساری رات رو کر دیکھو، مزید پریشان ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کی یاد میں ایک آنسو بہا کر دیکھو، دل پرسکون ہو جائے گا۔ اللہ نے ہماری ہڈیاں تو پتھر کی نہیں بنائی، نہ جانے پھر لوگ اپنے دلوں کو کیوں پتھر کے کر لیتے ہیں۔ حاصل کی ہوئی چیزوں کو تو انسان خود رکھ کر بھول جاتا ہے، لیکن محرومی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے۔ گھر کے اندر اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی اور پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے، لیکن من سے ہارا ہوا انسان کبھی نہیں جیت سکتا۔ جب تک آپ اپنے پنکھ نہیں کھولیں گے، تب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کتنی اونچائی تک پرواز کر سکتے ہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور جب انسان اللہ کو پانے کی ضد پکڑ لیتا ہے تو اس کے اندر کی تمام ضدیں خود ہی مٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے کہ وہ جسے توڑے
اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہے، لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہے۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر نفس کو وسوسے باہر سے نہیں، اندر سے بہکاتے ہیں۔ اپنا پیار اور وقت ان لوگوں پر نچھاور نہیں کریں جنہیں نہ اس کی ضرورت ہے نہ قدر۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بد دعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے۔ وسیلے اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ زندگی تب اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کے نظریے اور تنقید کو نظر انداز کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اچھے لوگ کبھی تعریف کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ اگر 5 سیکنڈ کی مسکراہٹ سے فوٹو اچھی ہو سکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے زندگی بھی اچھی ہو سکتی ہے۔